اور محنت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سارے کے سارے انبیاء نے دنیا کے اندر آ کر اس بات کی محنت فرمائی کہ انسانوں کے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اور کرنے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یہ زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان کے اندر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اکیلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ وہ اللہ پاک کتنی زبردست قدرت والی ذات ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کتنی ہی زبردست طاقت والی ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، اور جو چاہے کرنے پر قادر ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے، اور نہ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ وہ تو وراء الورا ذات ہے، ہماری سوچوں سے بھی اوپر ہے۔ اس ذات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور اس عظیم ذات کو، اس پاک ذات کو ساتھ لیے بغیر ہماری نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، کیونکہ سارا کچھ ہے ہی اس کا۔ اب اگر ہم اس کے بن جائیں گے تو ہمارا کچھ بن جائے گا، ہم اس کے نہیں بنیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب انسان دنیا کے اندر بعض اوقات کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میرے کرنے سے ہوا ہے۔ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اب انسان زمین کے اندر غلہ ڈالتا ہے، وہاں سے فصل نکلتی ہے، تو انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں نے محنت کی تو یہ نکلا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے خزانوں سے غلہ آتا ہے، یہ غلہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ فرمایا رزق کا دروازہ تو 7ویں آسمان پر ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن کو بند ہوتا ہے، وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور رزق آسمانوں سے اترتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زمین سے نہیں ہمیں ملتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں درختوں سے پھل ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ درختوں کے ساتھ پھل لگتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک درخت کو کاٹو، اس کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہاں سے کوئی پھل نہیں نکلے گا۔ تو وہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ ظاہری طور پر انسان کو بھینس سے، گائے سے دودھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ بھینس اتنے کلو دودھ روزانہ دیتی ہے، یہ اس سے اتنے کلو دودھ آتا ہے۔ اسی بھینس کو کاٹو تو وہاں سے 1 کلو دودھ بھی نہیں اس کے پیٹ میں سے نکلے گا، ½ کلو بھی نہیں نکلے گا، یعنی تھوڑا سا دودھ اس کے ساتھ وہ لگا ہوا نکلتا ہے۔ اس کی تھنوں کو کاٹتے ہیں تو تھنوں کے ساتھ وہ لگا ہوا پانی کی طرح تھوڑا سا دودھ نظر آئے گا، باقی 4 کلو صبح بھینس دودھ دے رہی ہے، 4 کلو شام میں دے رہی ہے، وہ 8 کلو دودھ کہاں چلا گیا، کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ سارا اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے اپنی قدرت سے۔ جیسے یہ مخلوقات پیدا ہونے میں یعنی محتاج تھی اللہ کی، ایسے ہی یہ ساری کی ساری مخلوق، یہ سارے کے سارے اسباب کسی انسان کو نفع اور نقصان دینے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ساری دنیا کے انسان اور جتنے نقشے ہیں سارے مل کر کسی ایک انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، اور ساری کی ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ چاہے گا تو کسی کو نقصان ملے گا، اللہ چاہے گا تو کسی کو نفع ملے گا۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس بات کی محنت سارے انبیاء نے فرمائی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا کے اندر آ کر مکے میں جب دعوت کا کام شروع فرمایا تو سب سے پہلے یہی دعوت تھی کہ انسانوں کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے قائم ہو جائے، انسان اللہ کو پہچان لے، اللہ کی ذات کو پہچان لے، اللہ کی قدرت کو پہچان لے۔ آج انسان دنیا کے اندر بہت ترقی کر چکا ہے، ذہنی طور پر ہر چیز کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے،
بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں اور ہر چیز کی انسان ریسرچ کر رہا ہے، تو انسان اس کے اوپر کیوں نہیں غور کرتا کہ یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، زمینوں سے غلے کون نکالتا ہے، ہمیں بیٹیاں کون دیتا ہے، ہمیں بیٹے کون دیتا ہے۔ ایسے بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، ساری دنیا کے علاج کروا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، اور پیسے ان کے پاس کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ چیز نہیں آ رہی۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے، یہ سارا نظام اللہ کی قدرت سے چلتا ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ دیکھو قوم سمود نے یہ فرمائش کی تھی کہ یا اللہ اے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تھی کہ اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے منع فرمایا کہ ایسی فرمائشیں نہیں کرتے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ایسی فرمائش نہیں کرو، عذاب آ جائے گا۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے ایسے موقع کے اوپر وہاں سے اونٹنی نکالی کہ جب کہتے ہیں کہ سارے جو لوگ تھے سب اکٹھے تھے، ایک میلہ ہو رہا تھا، اس میلے میں اکٹھے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنی بڑی حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا، وہ کھاتی بھی تھی، وہ پیتی بھی تھی، وہ دودھ بھی دیتی تھی، سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی، سب سے زیادہ پانی پیتی تھی، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اللہ نے بے شمار واقعات دنیا کے اندر انسانوں کو ایسے دکھائے کہ جس سے انسان اللہ پاک کی ذات کو پہچانے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ اللہ پاک کسی نبی کو نہ بھیجتے، کوئی آسمان سے کتاب نہ اترتی، پھر بھی انسان اپنی عقل سے یہ زمین و آسمان اور اس کے نظام کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیتا۔ لیکن آج ہم دنیا کے اعتبار سے ہم بہت سمجھدار ہیں، بہت چالاک ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسے ہم ناسمجھ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا، اللہ نے ہمارے اوپر کوئی حکم بھیجے ہیں، اللہ نے ہمارے پاس کتابیں بھیجی ہیں، آسمان سے کتاب آئی ہمارے پاس، سب سے عظیم کتاب، اور وہ نبی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیے ہیں۔ اس نبی نے اپنی دنیا کے اندر زندگی گزار کر ایک ایک لمحہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم نہ سیکھیں، ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم نہ اس طرف دھیان کریں تو ہمارا قصور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی پرسنل لائف، جو ان کی گھریلو زندگی ہے، وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کی جو تجارتی زندگی ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، جو آپ رات بھر عبادت فرماتے تھے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے آپ بات فرماتے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا اور قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اب جو بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سینے سے لگائے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کو وہ عزت ملے گی کہ جو مال والوں کو نہیں ملتی، جو حکومت والوں کو نہیں ملتی، جو بادشاہوں کو نہیں ملتی، وہ اس شخص کو عزت ملے گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت اس زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک 1000 روپے کی نوٹ کی ویلیو ہے، وقت ہے، ایک 50 روپے کے کپ کی ہمارے نزدیک ہمارے ویلیو ہے، کوئی حیثیت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی سنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں کون سی سنتیں زندہ ہیں؟
ہمارے جسم میں کون سی سنتیں زندہ ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے بے حس ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے یہ عظیم کام ہماری طرف منتقل کیا ہے۔ یہ دعوت والا کام کوئی نیا کام نہیں ہے، کسی نئے دین کی طرف یہ دعوت نہیں دی جا رہی، کوئی نیا منصوبہ پیش نہیں کیا جا رہا، نہ کوئی ووٹ کا چکر ہے، نہ کوئی نوٹ کا چکر ہے، بلکہ یہ دعوت والا کام تو ایک رونا ہے، ایک کڑن ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو نہ وہ تقریریں کرے گا اور نہ وہ کچھ کرے گا، بلکہ وہ روئے گا، چلائے گا کہ آگ لگ گئی ہے، اور محلے والے بھی شور کریں گے کہ یہاں پر آگ لگ گئی ہے۔ آج تو پوری دنیا کے اندر ایک بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو ایمان والوں کو، کلمے والے کو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے امتی ہیں، ان کی طرف اللہ نے ایک کام منتقل کیا ہے، ایک رونا دھونا منتقل کیا ہے کہ تاکہ ہم اس کے لیے راتوں کو روئیں، دن کو ہم مارے مارے پھریں، تاکہ جتنے بھی مسلمان ایمان والے ہیں وہ اپنے دین پر 100% آ جائیں، ان کی زندگیوں میں دین زندہ ہو جائے، ان کے گھروں کے اندر دین زندہ ہو جائے، ان کی اولادوں میں دین زندہ ہو جائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے دین پر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ایک آدمی دنیا کے اندر بے دینی کی زندگی گزارے اور اس دھوکے میں پڑا رہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، مجھے تو فلاں میری سفارش کر دے گا، میری فلاں سفارش کر دے گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا وہی کامیاب ہوئے، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، وہ ناکام ہوئے۔ وہ مال والے بھی ناکام ہوئے، وہ حکومتوں والے بھی ناکام ہوئے، اور وہ طاقت والے بھی ناکام ہوئے، اور صنعت و حرفت والے بھی ناکام ہوئے، وہ ڈیموں والے بھی ناکام ہوئے، اور وہ نبیوں کے اپنے گھرانے کے لوگ بھی ناکام ہوئے۔ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سلیقہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے، اور صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اور نمونہ ہی نہیں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اللہ پاک نے جو زندگی پسند کی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پسند کیا۔ اس سے ہٹ کر جو آدمی نماز بھی پڑھے گا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، حج بھی کرے گا تو قبول نہیں ہے، وہ کوئی اور عمل کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اب ہماری عمریں بڑی ہو گئی، اب ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی مشکلات ہیں۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا، فضل فرمایا، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک محنت اللہ نے اس امت میں چالو فرما دی۔ اس میں چھوٹے بھی، بڑے بھی، امیر بھی، غریب بھی، کالے بھی، گورے بھی، سب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر نمازوں کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر کیا کیا فرائض ہیں، ہم ان کو سیکھیں، کیا کیا سنتیں ہیں ان کو سیکھیں، کتنے اس کے اندر مفسدات ہیں، کن سے نماز ٹوٹتی ہے ان کو سیکھیں، اور کتنے واجبات ہیں جن کے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ کریں تو نماز ناقص ہوتی ہے۔ تو بھائی ہم ان کو سیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، دیکھا جیسے نماز کوئی پڑھ رہا ہے ہم بھی ویسے پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، نماز کے اندر بہت ساری چیزیں فرض ہیں، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، قرات فرض ہے، اس کو ہم سیکھیں، اور نماز سے پہلے کچھ شرائط ہیں ان کو بھی ہم سیکھیں، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کم از کم درجے کے اندر ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ایسے نماز کو پڑھے۔ فرمایا جو آدمی نماز کو خشوع خضوع دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھے گا
وہ نماز اس نمازی کے لیے یعنی سفارشی بنے گی اور دعا دیتی ہوئی آسمان کی طرف جاتی ہے کہ اللہ شان ہو تیری بھی ایسی حفاظت کرے جو جیسی تو نے میری حفاظت کی. اور خدا نخواستہ رکوع بھی صحیح نہیں کیا، سجدہ بھی صحیح نہیں کیا، قیام بھی صحیح نہیں کیا، قرات بھی صحیح نہیں کی ہے، وہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا. اب بتاؤ، ایک آدمی نماز پڑھ کر آ رہا ہے مسجد سے اور اس کی بربادی کی نماز بد دعائیں کر رہی ہے. اس لیے بھائی نمازوں کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں اور پھر نمازوں کے اندر دھیان نصیب ہو جائے. آج ہم نے جیسی نماز پڑھی ہے کل اس سے بہتر نماز ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز تو آتی ہے، بس کیا نماز کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے. میں کھڑا ہوں میری نظر کہاں ہو، میں تحیات میں بیٹھا ہوں نظر کہاں ہو، سجدے میں ہوں تو میری نظر کہاں ہو. نظروں کی بھی نماز ہے اور دل و دماغ کی بھی نماز ہے، اور اس کے ساتھ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز ہے، اور پھر رکوع سجود صحیح ادا ہونا وہ بھی نماز ہے. اب ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور واپس پورا بیٹھے گا نہیں اور تو اس کے درمیان وقفہ نہیں کرے گا تو اس کا تو ایک ہی سجدہ شام گنتی میں آئے گا، حالانکہ 2 سجدے واجب ہیں، 2 سجدے کرنے چاہیے، تو ایک ہی سجدہ جو نا اس کا گنا جائے گا. اس لیے رکوع کرتا ہے تو رکوع سے واپس کھڑا ہونا سیدھا ضروری ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں، سیکھنے چاہیے. الحمدللہ جماعت میں مذاکرے ہوتے ہیں، نماز کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، وہ بات بھی سامنے آتی ہے، ظاہری مذاکرہ ہوتا ہے وہ بھی بات سامنے آتی ہے. پھر الحمدللہ قرآن پاک کی صورتوں کا یعنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری بات سامنے آتی ہے. اتنا قرآن تو ہم ٹھیک کر لیں کہ بھئی ہماری نماز اس سے ہو جائے. اب ہم بڑی عمر میں پہنچ کے ہماری زبان پہ وہ یعنی تلفظ ٹھیک نہیں چڑھتا، تو لیکن کم از کم اتنا تو قرآن ہم سیکھ لیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے. ہم سورہ فاتحہ کو اور سورہ اخلاص کو اور آخری جو پارے کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ہم انہی کو ٹھیک کر لیں، تو یہ تب ہوگا جب ہم اس کو ضرورت سمجھیں گے. جب ہم نے بچپن میں قرآن کو نہیں پڑھا، درمیان میں ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا، اب عمر کے اس درجے کو پہنچ گئے کہ اب یعنی الف با تا سا پڑھتے ہوئے ہماری زبان پر نہیں الفاظ چڑھتے، تو بھئی ہم الحمدللہ یہ دعوت التبلیغ کے نام پر محنت ہے، اس کے راستے میں نکلیں 3 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے. تو یہ ایک مذاکرے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری بات سامنے آ جاتی ہے. پھر ہم اپنے مقام کے اوپر آ کر اس کی تھوڑی سی فکر کر لیں، قرآن کو سیکھنے کی فکر کریں. قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے، اور گزشتہ جتنی کتابیں آئی ہیں سب کا نچوڑ ہے. فرمایا کہ اس کا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم 3 حرف ہیں، الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئی. سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھا تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر مل گیا. اور سورہ فاتحہ کو سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھ لیا تو جنت کے اندر ایک محل آپ کے لیے بن گیا. 20 مرتبہ پڑھ لیا تو 2 محل بن گئے، 30 مرتبہ پڑھ لیا تو 3 بن گئے. اب یہ ایسی صورت ہے سورہ اخلاص کہ یہ ہر مسلمان کو آتی ہے، ہر مسلمان، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی سورہ اخلاص اس کو بھی آتی ہے. اور فرمایا کہ یہ کتنی برکتوں والی صورت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں. فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینہ شریف سے کہیں دور سفر میں تھے، کافی دور تھے. کہیں ایک شخص کی میت وہاں پر لائی گئی فرشتوں کے ذریعے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، پھر وہ میت فرشتے لے گئے. تو باقی صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ یہ اتنا بڑا بزرگ، اس کا کیا عمل ہوگا، اس نے ایسی کون سے نیک اعمال کیے ہیں کہ اس کی میت کو مدینہ شریف سے یہاں لایا گیا صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی میت لائی گئی، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنے والا ہے. دیکھ لو، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنے والا. تو بھئی ہم قرآن فرمایا کہ اس
وہ دل جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے جس دل کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین نکل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی شیاطین اس گھر میں گھستے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جنات آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو یہ اثرات ہو گئے ہیں، جنات ہو گئے ہیں۔ ہم تو خود جنات بنے ہوئے ہیں، ہم خود عمل نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ذکر نہیں ہوتا، خدمت نہیں ہوتی۔ جو گھر کے اندر داخل ہم ہوتے ہیں گھر میں سلام نہیں کرتے، شرم آتی ہے کہ ہم عورتوں کو سلام کریں۔ حالانکہ آج ہی رائے وینڈ کے اندر یہ مذاکرے کے اندر بات آئی ہے، فرما رہے تھے کہ گھر کے اندر جب آدمی داخل ہو تو گھر کے اندر سیدھے پاؤں سے داخل ہو، یہ آداب میں ہے۔ اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہی سورۃ اخلاص پڑھے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی، وہ بھی پڑھے، اور گھر والوں کو اونچی آواز سے سلام کرے۔ فرمایا اس گھر کے اندر کبھی یعنی روزی کی کمی نہیں ہوگی، اللہ اتنی برکت دیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، پھر زور سے سلام کریں، پھر دوشی پڑھیں، پھر درود کا پہلے پڑھ لے درود شریف، بعد میں سلام کر لے جب اندر آ جاتا ہے نا۔ داخل ہوتے ہی پڑھ لے درود شریف، سورہ اخلاص اور دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی، پڑھ لے اور اونچی آواز سے گھر والوں کو سلام کرے۔ گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے، نہیں تو فرمایا کہ اس گھر کے اندر رزق کی برکت ہوگی۔ باوضو آدمی رہے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے والوں کو 3 بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی نہ رکھنا، قریبی رشتہ دار جو ہے ناراضگی نہ رکھنا، ان سے صلح کرنا، بے شک ان کی غلطی ہو لیکن ہم ان سے صلح رکھیں۔ فرمایا 3 بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، دوسرا اس کے مال کے اندر رزق کے اندر برکت ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ صلح رحم۔ تو بھائی ہم دین کو بھی سیکھیں اور بھائی ہم اکرام بھی کریں، مسلمانوں کا اکرام کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا جی ایک ایمان والا ایک مسلمان شخص ہے، مالدار ہے، کہیں شادی کا پیغام بھیج دے تو اس کو نکاح دیا جائے، اور کسی سے بات کرے تو لوگ متوجہ ہوں، اس کی بات کو سنیں۔ آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، فرمایا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ ایک غریب مسکین مسلمان ہے اور کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو کوئی نکاح نہ دے، اور کسی سے بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ فرمایا ان پہلے والوں سے ساری دنیا بھر جائے، اس سے یہ شخص بہتر ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ بھئی کون شخص اللہ کے کتنا قریب ہے۔ ہم کسی کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، اور نہ کسی کو ہم حقیر سمجھیں، اور نہ ہم کسی کو برا بلا کہیں۔ خاص طور پر اگر ہم پیٹھ پیچھے کسی کی بات کریں گے تو وہ غیبت میں آئے گی۔ غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے ہم بچیں، اور کوشش کریں کہ کسی کی اگر ہم نے کوئی بات دیکھی ہے تو اس کے اوپر پردہ پوشی کریں، پردہ ڈالیں، دیکھی اندیکھی کر دیں، نہ کہ ہم بھئی اس کو اچھالیں یا دوسروں کو بتائیں، ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ بلکہ فرمایا کہ اچھے اخلاق والوں کو دن بھر روزہ رکھنے، رات بھر نفلیں پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اب اخلاق یہ نہیں ہے کہ جیسا کوئی ہمارے ساتھ کرے ہم ویسا ہی اس کے ساتھ کریں، یہ اخلاق ہے۔ فرمایا کہ اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تمہیں عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو، اس کو عطا کرو۔ تو یہ اخلاق ہیں۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ اس لیے بھائی خاص طور پر ہم اپنے والدین کا ادب کریں، اساتذہ کرام کا ادب کریں، علماء کرام کا ادب کریں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں،
فرمایا کہ ایک آدمی کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ہی اللہ پاک اس کو نیکیاں دیں گے، اتنی اللہ پاک اس کو نیکیاں دیں گے۔ اس لیے بھائی ہم کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہم آسانی پہنچائیں، کسی کے ساتھ ہم امداد کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو ہم دین کی طرف راغب کریں۔ دیکھو نا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کی منت سماجت کر کے، اس کو کچھ کھلا پلا کر، اس کے ساتھ دوستی کر کے اس کو نمازی بنا دیں، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور بھائی کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں دکھلاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کسی سے ہم نے واہ واہ نہیں لینی ہے، بلکہ ہم نے ہر عمل اللہ ہی کے لیے کرنا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اور اللہ کے لیے کیا ہوا عمل کل قیامت والے دن ہمیں مل جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ ہم نے دنیا کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر، لوگوں کی خاطر اور فلاں فلاں کی خاطر کوئی عمل کیا تو اللہ پاک کے ہاں سے یہ حکم ہوگا کہ جاؤ اسی سے جا کر اجر لو جس کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ اس لیے بھئی آج ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں، بڑے سے بڑا عمل ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور بھئی اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور دعوت والا کام اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ ایسا عظیم کام ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے۔ اب چونکہ نبی کوئی آنا نہیں ہے، اللہ پاک نے وہ کام اس امت کی طرف منتقل کیا ہے۔ یہ کام ہمارے لیے مل جانا یہ ہماری سعادت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ ایسی بات ہے کہ بھئی مشکلات ہے یا کسی قوم قبیلے کے لیے یہ کام ہے یا یہ علماء کرام کا کام ہے، بلکہ یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے اور ہر مسلمان اس کو کر سکتا ہے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جماعتیں جا رہی ہیں، اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اس کے اندر امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ آج ہی رائے گڑھ کے اندر بات ہو رہی تھی کہ یہ کام قبولیت کا ہے، یہ مال ملک چیزوں کا نہیں ہے محتاج، بلکہ یہ تو قبولیت کا ہے۔ اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لو، اللہ سے قبول کروا لو، اللہ پاک سارے راستے خود ہی کھول دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ یعنی کتنے کتنے ملکوں کے اندر سفر کر کے آئے ہیں، بظاہر ان کے کوئی اسباب نہیں ہیں، ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہے اور حج کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو پیسوں سے کام بنتے نہیں ہیں، اللہ چاہے تو پیسوں سے بنا لے، اللہ چاہے تو بغیر پیسوں کے بنا لے۔ تو یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، دین کو سیکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں دین کو سیکھوں، یہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو ساری دنیا کے اندر لے کر جانا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ اس کو کام بنا کر کریں گے، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اور میں کہ جو دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، اللہ پاک اس کو ایسا پالیں گے جیسا اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو پالا ہے۔ اور اس کا ہر عمل بہت قیمتی ہے، وہ گشت کا عمل ہے، وہ تعلیم کا عمل ہے، وہ روزے کا عمل ہے، وہ چلے کا عمل ہے، 4 مہینے کا عمل ہے، ہر عمل اس کا قیمتی ہے۔ اور اس کا تو اجر و ثواب اگر اللہ پاک دنیا کے اندر ظاہر کر دیتے تو فرمایا کہ شادی مرگ ہو جاتی، انسان کے کلیجے پھٹ جاتے، اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اتنا اجر اللہ نے رکھا ہے اس کام کو۔ یہ تو علماء کرام صرف ایک سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے جو بدنی اعمال ہیں اس کے اوپر کروڑوں کا اجر ہے، کروڑوں، اور جو مالی انسان کے یعنی اعمال ہیں اس کے اوپر لاکھوں کے حساب سے اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ اس راستے کی گرد و غبار جسم پر پڑ جائے تو جہنم کی آگ تو درکنار دھواں بھی نہیں چھوئے گا۔ اور ایک آدمی یعنی رات دن اپنے گھر کے اندر عبادت میں لگا ہو اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہو، یہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، یہ تو اللہ کی طرف سے حکمن کام ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
دوسری جگہ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت بصیرت کے ساتھ، یہ میرا بھی کام ہے، میرا بھی راستہ ہے، میرے متبعین کا بھی ہے. تو یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جان کے اعتبار سے بھی دین کو سیکھ کر عمل کریں، اپنی بچوں کو اولاد کو بھی سکھائیں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، اپنے بیوی کی بھی فکر کریں، اپنے گھر کے اندر جو اور افراد ہیں ان کی بھی فکر کریں، اپنے محلے کی بھی فکر کریں. ہمارے ذمہ تو پوری دنیا کے انسان ہیں، پوری دنیا کے انسانوں تک ہم نے دین کی محنت کو لے کر جانا ہے. اور آج ہم اپنی جان کے اعتبار سے ہی دین سے دور ہیں. میں خود فرائض سے دور ہوں، نماز کے فرائض سے دور ہوں، میں ساری دنیا میں کیسے دین کو لے کر جاؤں؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ارادہ تو کریں کم سے کم، پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، مانگتے رہیں، پھر اللہ پاک آسان کر دے گا. الحمدللہ جو بیرون کے اندر سال 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں. 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، سال کے لیے اندرون جا رہے ہیں، کم و بیش اوقات کے لیے جو جا رہے ہیں وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہیں. ان کے بھی بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، ساری ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آدمی تھوڑا تھوڑا چلتا ہے تو اللہ استطاعت پیدا کر دیتے ہیں. آج ہم 3 دن کے لیے جائیں گے، کل اللہ پاک ہمیں چلے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. چلے کے لیے جائیں گے، اللہ پاک 4 مہینے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. 4 مہینے کے لیے جائیں گے، اللہ 7 مہینے کے لیے توفیق نصیب فرمائیں گے. یہ تو کرنے سے آگے بڑھتے ہیں آدمی، نہ کرنے سے. اب ایک آدمی اسکول میں چوکیدار ہے تو 20 سال سے چوکیدارہ کرتا رہے گا، اس کو الف ب لکھنا نہیں آتا، ABC لکھنا نہیں آئے گی. اگر وہی پڑھنا لکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ 10 سال کے اندر بچہ میٹرک کر لیتا ہے، 15 سال کے اندر ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو محنت کرنے سے ہے، کوشش کرنے سے. اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور ترقی نصیب فرمائیں. اس کے لیے فرمائیں بھائی جن لوگوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے 4 مہینے کی نیت ارادہ کریں. اللہ پاک سب کو بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ سب کا نکلنا آسان فرمائے. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بھائی سال 7 مہینے اندرون بیرون کے لیے اور سال اندرون کے لیے اس کی نیت ارادہ کریں. نیت ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، اللہ پاک کے راستے کھولیں گے.